کام نہیں آتا, جہاں پہ کوئی جگاڑ نہیں لگا سکتا, جہاں پہ ہر چیز فیل ہو جاتی ہے, وہاں پر پاکستانیوں کی عقل نمبر 1 رہتی ہے. جدہ سے ریاض ان جہازوں کو لے کے جانا ایک بہت بڑی مہم تھی. انہوں نے یہ 3 جہاز بڑے بڑے ٹرالرز پہ رکھ کے کس ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے جدہ سے ریاض پہنچانے تھے. راستے میں لوگوں نے بھی بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا. جہاں جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا وہاں پہ لوگ ان کے لیے آرام کا اور کھانے کا بندوبست کر کے رکھتے تھے. وہاں پہ اب ان میں ہوٹل بنیں گے, وہاں پہ ان میں ریسٹورنٹس بنیں گے, شاپنگ مالز بنیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نایا بدر. ناظرین, پاکستانی ڈرائیورز نے کمال کر دکھایا. ان کی دھوم ہر جگہ ہی مچی ہوئی ہے جب سے انہوں نے جدہ سے ریاض بائی روڈ 3 جہازوں کو شفٹ کیا ہے. اب جدہ سے ریاض کا اگر ہم ٹریولنگ کی بات کریں, ڈسٹنس کی بات کریں, تو 1000 کلومیٹر آلموسٹ یہ جو رستہ ہے یہ بنتا ہے. اب جدہ سے ریاض ان جہازوں کو لے کے جانا ایک بہت بڑی مہم تھی, اور یہ مہم کن کے سے آئی جناب؟ پاکستانیوں کے. کیونکہ جہاں کوئی کام نہیں آتا, جہاں پہ کوئی جگاڑ نہیں لگا سکتا, جہاں پہ ہر چیز فیل ہو جاتی ہے, وہاں پر پاکستانیوں کی عقل نمبر 1 رہتی ہے. اور یہی کچھ ایسا ہی ہوا سعودی عرب میں بھی, کہ سعودی حکام نے یہ جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستانی ڈرائیورز کو دیا, اور ان کی سپہ سالاری میں انہوں نے یہ 3 جہاز بڑے بڑے ٹرالرز پہ رکھ کے کس ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے جدہ سے ریاض پہنچانے تھے. اور یہ بہت ہی ایک مشکل ٹاسک تھا, اور جب یہ پاکستانیوں کے حصے ٹاسک آیا تو جناب یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. اس سے پہلے سعودی جو ایئر لائنز تھی یا سعودی حکومت تھی, جنہوں نے بھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاز موو کرانے تھے, انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ یہ کریں, لیکن انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو بائی روڈ کیسے لے کے جائیں, کیونکہ یہ بوئنگ جو ایئر کرافٹ تھے اور یہ کچھ چھوٹے ایئر کرافٹ نہیں تھے. اب جناب یہ سفر ان کا شروع ہوا, اور انہوں نے رستے میں لوگوں نے بھی بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا. جہاں جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا وہاں پہ لوگ ان کے لیے آرام کا اور کھانے کا بندوبست کر کے رکھتے تھے. وہ بھی ویڈیوز منظر عام پر آئیں. اب جناب ویڈیو منظر عام پر آتی ہے کہ کس طرح سے یہ خالی جو ٹرالرز ہیں وہ واپس لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ جہاز انہوں نے باحفاظت جو ہے وہ ریاض میں منتقل کر دیے ہیں. اب ناظرین یہ تو تھی ان کے آنے اور جانے کی سٹوری. اب آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ ان جہازوں کا آخر کیا کرنا تھا. اگر یہ جہاز پاکستان میں ہوتے تو یقیناً کسی کاڑ کباڑ میں پڑے ہوتے, ان کا کوئی وہ پتیسا بھی شاید نہ دیتا, ان کو کوئی یوز نہ کرتا. لیکن سعودی حکومت نے جناب کیا عجب کھیل کھیلا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی دوسرے کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے کلو دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے بھی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جدہ سے ریاض یہ ایک ایکسپائرڈ جو جہاز ہیں, جو عمر رسیدہ ہیں, جن کا کوئی کام نہیں ہے, جن کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, کیوں اتنی محنت مشقت کر کے اتنا بجٹ لگا کر انہوں نے جدہ سے ریاض بھیجے؟ دراصل انہوں نے وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے ان جہازوں کو یوز کرنا ہے. اب انٹرٹینمنٹ کے لیے جہازوں کو یوز کیسے کرنا ہے کہ یہ وہاں پر ان جہازوں کو لے کر چلے تو خیر پہنچ چکے ہیں, باحفاظت پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ اب ان میں ہوٹل بنیں گے, وہاں پہ ان میں ریسٹورنٹس بنیں گے, شاپنگ مالز بنیں گے, اور ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا جہاز اندر سے ایسا ہوتا ہے. یہ مطلب ایک ایک چیز کا سروے کر کے آئیں گے, اور یقیناً اس طریقے سے ان کی جو ملک میں آمد و رفت ہے وہ بھی بڑھے گی. اس طریقے سے جو چیزوں کی سیل پرچیزنگ ہے وہ بھی بڑھے گی, کیونکہ ایک انہوں نے ایک پوائنٹ ایسا بنا دیا ہے کہ ایک آپ یوں سمجھے کہ حیرت انگیز پوائنٹ بنا دیا ہے کہ آپ جہاز میں جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ جہاز کسی بھی قسم کے کیوں نہیں ہے, ایکسپائرڈ جہاز ہی کیوں نہیں ہے. اگر ہم پاکستانیوں کے اگین میں بات بتاؤں آپ کو, پاکستانی طیارے جو ایسے ہیں بہت سارے ایکسپائرڈ ہیں, جہاز ہیں, وہ آپ کو کسی نہ کسی چوک میں لگے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی میزائل لگا ہوا ہے, کوئی طیارہ لگا ہوا ہے, کوئی جہاز جو ہے وہ تو خیر آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کرتے. وہ کہیں بیچارے کاڑ کباڑ میں پڑے ہوں گے. لیکن سعودی حکومت نے جناب کیا کھیل کھیلا ہے, اور انہوں نے اپنے جو اس طریقے کے ایکسپائرڈ جہاز تھے جن کو انہوں نے گڈ بائی کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اب آپ کی چھٹی ہے, آپ گھر پہ بیٹھیں آرام کریں, انہوں نے اس کو بھی جو ہے یوٹیلائز کر لیا. اور اتنا کمانا ہے انہوں نے اس ٹیکنیک کے ساتھ کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے. اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا. لوگ جو ہیں وہ ان جہازوں کو یوز کریں گے, لوگ جو سیاح و تفریح کے لیے آتے ہیں وہ ان جہازوں کو یوز کریں گے, اور انٹرٹینمنٹ کا انہوں نے ایک ایسا سلسلہ نکال دیا ہے کہ جو جناب ہماری سوچوں
سے باہر ہے. یقیناً سعودی حکام کو سلوٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان جہازوں کو یوٹیلائز کیا اور دوسرے ملکوں کو بھی پیغام پہنچایا کہ آپ اس طریقے سے اپنے جو بوسیدہ جہاز ہیں جن کو آپ ڈیڈ قرار دے چکے ہیں, جن کو آپ نے کہا ہے کہ گڈ بائے جہاز, تو وہ ان کو آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کا بجٹ ریسائیکل ہوگا, کیونکہ یہ جہاز بہت مہنگے ہوتے ہیں. اب جب یہ ڈیڈ ہو چکے ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں بچا, یہ فلائنگ کے لیے بالکل انہوں نے کہہ دیا نکارا ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ کو ڈالرز کما کے دے رہے ہیں, آپ کی جو کمائی ہے اس کا سلسلہ بنے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں دس از اے ویری گڈ آئیڈیا, اور پاکستان کو بھی اس چیز میں کریڈٹ جاتا ہے کہ کسی نے جب ہاتھ نہیں ڈالا تو پاکستانی ڈرائیورز نے یہ جو جہاز تھے یہ جو ہے جدہ سے ریاض میں منتقل کیے. اور یہ بہت ہی ٹف ٹاسک تھا, کیونکہ راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں, دائیں بائیں مڑنا ہوتا ہے, اور ایسی ٹرکی سڑکیں ہوتی ہیں کیونکہ صحرائی سارا یہ علاقہ ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے باحفاظت وہاں پہ جہاز پہنچائے ہیں. تو یقیناً پاکستانیوں کو بھی سلوٹ ہے, اور عربی حکام کو بھی سلوٹ ہے کہ جناب انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا, کمانے کا ایک ایسا یونیک طریقہ دریافت کرا دیا ہے کہ اب آپ کوئی بھی چیز ایسے پھینکیں گے نہیں, اس کو سوچیں گے ضرور کہ اس کو میں جو ہے دوبارہ سے یوز کیسے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, اس کو دوبارہ سے یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے.